بھارت سے تجارت، کشمیریوں سے غداری ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال ہونے تک بات نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک موقف۔ کہتے ہیں پاکستان ایسی جگہ ہے جو خطے کو جوڑ سکتا ہے۔ جب تک بھارت پیچھے نہیں ہٹتا سب رکا رہے گا۔ امریکی انخلاء سے پہلے افغان استحکام ضروری ہے۔ افغانستان میں انتشار سے دہشت گردی بڑھے گی۔ وزیر اعظم کی تاجک صدر امام علی رحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ نیب کی غیر جانبداری سب جانتے ہیں۔ اپنوں کے مقدمات اینٹی کرپشن میں بھیجے جاتے ہیں اور مخالفین کو نیب میں پھنسایا جاتا ہے۔ حکومتوں کے بدلنے سے نیب کے رویے میں جھکاؤ آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق کے ریمارکس۔ عدالت نے خورشید شاہ کی دونوں بیگمات کو کل طلب کر لیا۔ خورشید شاہ کے بیٹوں سمیت تمام ملزمان کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ حکومت نے شہباز شریف کے بیرون ملک جانے کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ اپوزیشن لیڈر کے وکیل کی توہین عدالت کی درخواست کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی۔ سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا۔ احتساب عدالتوں میں خالی آسامیوں پر فوری تعیناتی کا حکم بھی دے دیا۔ شہباز شریف کا نام ECL پر ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست ہائی کورٹ سے واپس لے لی ہے۔ تکنیکی طور پر حکومتی اپیل کی بھی ضرورت ختم ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ۔ عام آدمی نہیں، وزیر اعظم اور وزراء کی آمدن میں اضافہ ہوا۔ رہنما نون لیگ مفتاح اسماعیل کی تنقید۔ کہا عمران خان نے 3 سال میں 70 سال جتنا قرضہ چڑھا دیا۔ بتائیں کون سا نیا منصوبہ شروع کیا؟ بجلی 40% مہنگی ہوئی جس کا کوئی جواز نہیں۔ مہنگائی سے غریب کا برا حال ہے۔ عمران خان نے احتساب نہیں صرف ظلم کیا۔ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم پر وار۔ کہتے ہیں بجٹ میں کم آمدنی والا طبقہ عمران خان کا نشانہ ہے۔ بھاری ٹیکسز لگا کر تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ عام آدمی کو معاشی طور پر کچلنے کی سازش ناکام بنائیں گے۔ امیروں کو ایمنسٹی دے کر عمران خان عوام دشمنی کر رہے ہیں۔ میٹرک اور انٹر کے طلباء صرف اختیاری مضامین کا امتحان دیں گے۔ لازمی مضامین کا امتحان نہیں ہوگا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان۔ امتحانات 10 جولائی کے بعد ہوں گے۔ پہلے 10ویں، 12ویں، پھر 9ویں اور 11ویں کے پرچے ہوں گے۔ پرچوں کے درمیان تھوڑا وقفہ ہوگا۔ او لیولز کے امتحانات 26 جولائی سے شروع ہوں گے۔ مزید کہا کہ امتحانات کا فیصلہ اٹل ہے، دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ آزاد کشمیر میں بچہ پارٹی کی موجیں لگ گئیں۔ 1 سے 8ویں تک تمام طلباء کو پروموٹ کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق کورونا کی وجہ سے اسکول بند تھے۔ امتحانات کے لیے حالات سازگار نہیں۔ بجٹ میں 20 ارب روپے کی انکم ٹیکس چھوٹ پر کلہاڑا چلے گا۔ تنخواہ دار طبقے کو میڈیکل الاؤنس پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز۔ مختلف اداروں کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارشات بھی تیار کر لی گئیں۔ اندرون ملک فضائی سفر پھر مہنگا۔ PIA اور دیگر ایئر لائنز نے کرائے بڑھا دیے۔ کراچی سے لاہور اور اسلام آباد کا یک طرفہ کرایہ 11,000 روپے ہو گیا۔ کورونا کے باعث فضائی کمپنیوں نے کرائے میں 40 سے 50% تک کمی کی تھی۔ گرمی کیا بڑھی، الیکٹرانکس اشیاء کو آگ لگ گئی۔ فریج، ڈیپ فریزر، ایئر کنڈیشنرز کی قیمتوں میں 20% تک اضافہ ہو گیا۔ 1 ٹن کا AC 65 سے 80,000 اور 1.5 ٹن کی قیمت 1,10,000 روپے ہو گئی۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات۔ شیخ رشید نے دورہ کراچی کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ رپورٹ میں کراچی میں امن و امان سمیت دیگر مسائل پر تجاویز پیش کی گئیں۔ اندرون سندھ امن و امان کی صورتحال بھی رپورٹ کا حصہ۔ وزیر اعظم نے قریبی اتحادی MKM کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد کل عمران خان سے ملے گا۔ کراچی کے تاجروں کی شکایات اور بجٹ تجاویز حکومت کو پیش کی جائیں گی۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چیئرمین پاکستان قطر تکافل انشورنس کمپنی شیخ علی بن عبداللہ التھانی کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعاون، افغان امن عمل اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے مختلف شعبوں میں قطر کے تعاون کو سراہا۔ معاون خصوصی زلفی بخاری کی وطن واپسی، راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی انکوائری میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ 24 نیوز سے گفتگو میں بولے، کرپشن میں ملوث نہیں، جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کسی تحقیقاتی ادارے نے بلایا تو وہ ضرور پیش ہوں گے۔ منی لانڈرنگ، شوگر اور آٹا سکینڈل کو انجام تک پہنچائیں گے، لوٹی رقم کی واپسی کے لیے پرعزم ہیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں خطاب، زیر سماعت ریفرنسز کی جلد سماعت کے لیے پٹیشنز کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے 3 سال میں ملک کو تباہ کر دیا، وزراء ہر وقت سب ٹھیک ہے کی بات کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے تو غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ مرتضی وہاب کے وفاقی حکومت پر وار، بولے 1000 روز کی بری کارکردگی کا حساب کون دے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ضلع اور تحصیل کو بجٹ میں خطیر فنڈز دینے کی تیاریاں، ڈی جی خان اور تونسا کے لیے 38 ارب مالیت کے منصوبے شامل کرنے کی تجاویز، نئے مالی سال میں پہلے سے جاری اور نئے منصوبے شامل۔ پراپرٹی سے جڑے کاروباری افراد کے لیے بڑی خبر آ گئی، پراپرٹی ڈیولپرز، پروموٹرز، مارکیٹنگ والوں کو ٹیکس میں 10% تک ریلیف دینے کی تیاریاں، ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کی محکمہ خزانہ کو سفارشات پیش۔ پاکستان اور تاجکستان میں مختلف شعبوں میں تعاون کے 12 معاہدوں پر دستخط، دونوں ملکوں کے درمیان تعلیمی اداروں، تاجر تنظیموں کے درمیان معاہدہ، کرپشن روکنے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ تاجک صدر کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، معزز مہمان نے پودا بھی لگایا۔ پاکستان میں کرونا مزید 80 افراد کی جان لے گیا، اموات کی مجموعی تعداد 20,930 ہو گئی، 24 گھنٹے میں 1843 کیسز رپورٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 4% سے کم رہی، خیبر پختونخوا میں شرح 3% اور پنجاب میں 2% رہی، اسلام آباد میں 24 گھنٹے میں 100 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ علماء کرام جمعے کے خطبات میں عوام کو ویکسینیشن کی تلقین کریں، ماہرین وبا کو روکنے کے لیے ویکسین پر زور دے رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا علماء و مشائخ اجلاس سے خطاب، کہا سرکاری خطبات کو لازمی قرار دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر مال کلندر لودھی نے استعفیٰ دے دیا، کلندر لودھی کا استعفیٰ وزیر اعلیٰ محمود خان نے منظور کر لیا، وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے مال کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس مسترد، صحافتی تنظیموں نے آرڈیننس کو آزادی صحافت کے خلاف غیر آئینی اقدام قرار دے دیا، ہر سطح پر مزاحمت کا فیصلہ۔ اے پی این ایس، پی بی اے، سی پی این ای، ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ ڈائریکٹرز، پی ایف یو جے گروپس کے نمائندوں کا اجلاس، اعلامیے میں کہا گیا کہ آرڈیننس کا مقصد میڈیا پر وفاقی حکومت کی گرفت مضبوط کرنا ہے، اس کی جمہوری معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں۔ کراچی میں غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس کی بھرمار، غیر قانونی طور پر پانی بیچنے کا دھندا عروج پر، لوگ پانی کا ٹینکر 3,500 روپے میں خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ ہائیڈرنٹ مافیا کی کوریج پر 24 نیوز کو دھمکیاں، غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف ایف آئی آرز کے باوجود پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں۔ کراچی میں پارکنگ مافیا کا راج، شاپنگ سینٹرز ہوں یا ہسپتال، پارکس ہوں یا دفاتر، ہر سڑک پر قبضے، 170 مقامات پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز بن گئے، شہریوں سے یومیہ 1 کروڑ کی وصولی، پارکنگ مافیا کی فیس نہ دینے والے لوگوں کو دھمکیاں۔
سوشل میڈیا پر میری نوکری کا حوالہ کیوں دیا؟ GDA کے رہنما ذوالفقار مرزا آپے سے باہر ہو گئے۔ بدین کے صحافی انیس میمن کو ڈرایا دھمکایا، گالیوں اور دھمکیوں کی آڈیو سامنے آ گئی۔ بھارت میں کورونا کے حملے جاری، ایک دن میں 3200 افراد ہلاک ہو گئے، مزید 1,32,000 افراد وائرس سے متاثر۔ عالمی ادارہ صحت نے بھارتی کورونا کو تشویشناک قرار دے دیا۔ چین میں کورونا وائرس کے 24 نئے مریض آ گئے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی مسافروں پر پابندی میں توسیع کر دی۔ پابندی 30 جون تک رہے گی۔ اطلاق اماراتی شہریوں، سفارتی عملے اور بزنس پلان ٹورز پر نہیں ہوگا۔ قومی اور غیر ملکی پروازوں کو آگاہ کر دیا گیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی فیشن میگزین ووگ کے سرور کی زینت۔ انٹرویو میں کہا کہ پاکستان سے کئی نوجوانوں کے شادی کے پیغامات ملے ہیں، ابھی وہ نروس ہیں، سمجھ نہیں آتی لوگوں کو شادی کیوں کرنا پڑتی ہے، نکاح نامے پر دستخط کیوں ضروری ہیں۔ عشق نے کیا سے کیا بنا دیا، لاہور میں پسند کی شادی کرنے والا نوجوان شناخت چھپا کر اہلیہ کے ہمراہ عدالت پہنچ گیا۔ شک گزرنے پر پولیس نے پکڑ کر پیش کر دیا۔ لڑکی کے اغوا کے کیس میں 16 جون تک ضمانت منظور۔ ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا نے عمر بٹ سے بات پکی ہونے کی تصدیق کر دی، کہا ابھی منگنی نہیں ہوئی۔ اطالوی سفیر کا اپنے قومی دن پر پاکستان اٹلی دوستی زندہ باد کا نعرہ۔ اینڈریاس فرارسی کہتے ہیں کرونا وبا کے باعث قومی دن کی تقریب روایتی انداز سے نہیں منا سکے، کرونا کے دوران اٹلی کے ساتھ تعاون کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور پنجاب کو سسٹر سٹیٹ قرار دینے کا فیصلہ۔ کیلیفورنیا اسمبلی گیلری میں گورنر پنجاب چودھری سرور کی موجودگی میں بل منظور، کسی رکن نے مخالفت نہیں کی۔ کیلیفورنیا کا پنجاب میں صحت اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات کے لیے تعاون کا اعلان۔ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کیوں کی؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا آفیشل فیس بک پیج بند۔ جماعت اسلامی کا فیس بک انتظامیہ کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ اسرائیل امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانے لگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، امریکہ سے تعلقات خراب کرنا پڑے تو کریں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی گوشت سپلائی کرنے والی کمپنی کے انفارمیشن سسٹم پر سائبر حملہ۔ سائبر حملہ کمپنی کے آسٹریلیا اور شمالی امریکہ میں موجود یونٹس پر ہوا۔ سائبر حملہ روسی سرزمین سے ہوا، وائٹ ہاؤس کا الزام۔ فرینچ اوپن کے مینز ڈبلز مقابلے میں پاکستان کے عصام الحق کی پہلے راؤنڈ میں کامیابی۔ عصام الحق اور ان کے پارٹنر اولیویئر کی فتح کا سکور 3-6، 7-5 اور 6-2 رہا۔